جب میرا باپ مجھے نشے کی گولیاں دیتا تو کیا اس کو مجھ پر ترس آتا؟ جب میرا باپ میرے ساتھ زیادتی کرتا تو کیا میرے باپ کو ترس آیا؟ جب میرے باپ نے کہا کہ میں تم سے نکاح کروں گا، تم سے بچہ پیدا کروں گا، تب میرے باپ کو ترس آیا؟ جب اسے نہیں آیا تو پھر مجھے کیوں آئے گا اسے قتل کرتے ہوئے؟ السلام علیکم، میں حمیرہ پرویز اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں عام عوام۔ ایک بیٹی نے اپنے سگے باپ کو قتل کر کے اس کی لاش کو کمرے میں کھڈا کھود کر دفن کر دیا اور اس کے اوپر پلسٹر کر دیا۔ یہ واقعہ منڈی بہاولدین میں پیش آیا۔ میں کوشش کروں گی کہ آج کی پوری ویڈیو میں آنکھیں جھکا کر بات کروں، کیونکہ مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں آئی کانٹیکٹ سے آپ سے بات کروں۔ یہ واقعہ ایک دل چیر دینے والا اور حیرت انگیز واقعہ ہے، اور جب آپ بھی سنیں گے تو یقیناً آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ سن کر کہ ایک بیٹی نے اپنے سگے باپ کو قتل کیا اور اس کی لاش کو کمرے میں کھڈا کھود کر دفن کر دیا اور اوپر پلسٹر کر دیا۔ آج کے اس واقعے میں اس گھر کا جو سربراہ ہے اس کا نام رحمت شاہ ہے۔ رحمت شاہ نے 2 شادیاں کی تھی، اس کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی میں سے 2 بیٹیاں اور دوسری بیوی میں سے 1 بیٹی تھی، اور یہ دونوں بیویاں اس کی الگ الگ گاؤں میں رہتی تھی۔ جو اس کی دوسری بیوی تھی اس کے میکے والوں میں کوئی فوتگی ہوئی تو وہ 2-4 دن کے لیے وہاں چلی گئی۔ دوسری بیوی میں سے جو بیٹی ہے اس کا نام سمینہ ہے، جس نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ اب اس گھر میں دوسری بیوی کے رحمت شاہ اور اس کی بیٹی سمینہ دونوں رہ رہے تھے۔ اس واقعے کی ڈیٹیل آپ کو دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی اور بات کروں گی کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ قتل کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اس کی ویلڈ ریزن ہوتی ہے۔ چاہے ملزم جتنا بھی کیوں نہ ظالم ہو، کتنا ہی بڑا اس نے جرم کیا ہو، لیکن قتل جو ہے یہ غیر قانونی ہے، قتل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بیٹی نے مجبور ہو کر اپنے باپ کو قتل کیا۔ واقعہ سنانے سے پہلے ایک اور بات آپ کو کرنا چاہوں گی۔ میں حیران ہوں اور ڈبل مائنڈڈ ہو گئی ہوں کہ کیا اس قتل کو ٹھیک کہنا چاہیے یا غلط۔ آپ لوگوں نے کامنٹس میں ضرور بتانا۔ ایک سگا باپ اس نے اپنی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اور 3-4 دن تک اس کے ساتھ لگاتار زیادتی بدفعلی کرتا رہا۔ اس کے بدلے پھر بیٹی نے اپنے باپ کو ایک بہت ہی عبرتناک موت دی۔ بڑا رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ واقعہ ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا جب میں نے اس کی FIR بھی دیکھی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ باپ کا نام رحمت خان اور بیٹی کا نام سمینہ ہے۔ باپ کو قتل کرنے کے بعد بیٹی نے اور اس کی ماں رحمت شاہ کی یعنی کہ دوسری بیوی، دونوں ماں بیٹی سمینہ اور اس کی ماں سول لائن منڈی بہاولدین تھانے میں گئی اور FIR ایک درج کروائی۔ رحمت شاہ کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر کچھ دنوں سے لاپتہ ہے۔ رحمت شاہ کی بیٹی جس نے اس کو قتل کیا، سمینہ نے بھی وہاں جا کر یہی کہا کہ میرا باپ لاپتہ ہے۔ FIR درج ہو گئی اور یہ ماں بیٹی گھر واپس آ گئی۔ رحمت شاہ کی بہن نجمہ 2-4 دن کے بعد گئی تھانے اور اس نے بھی جا کر پولیس والوں کو بتایا کہ میرا بھائی اغوا نہیں ہوا ہے، نہ لاپتہ ہوا ہے، اسے کچھ کیا ہے میری دوسری بھابھی نے اور میری بھتیجی نے، کچھ تو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ پولیس والے بہت حیران ہوئے اور رحمت شاہ کی بہن نجمہ نے کہا کہ مجھے اس کیس کی مدعی بنائے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا بھائی لاپتہ نہیں ہوا ہے، اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے۔ خیر پولیس حیران ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً رحمت شاہ کی دوسری بیوی کو کال کرتے ہیں کہ آپ اب بھی اور اس وقت تھانے آئیں۔
اور آپ نے جو FIR درج کروائی کہ میرا شوہر لاپتہ ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ رحمت شاہ کی دوسری بیوی اور بیٹی سمینا دونوں فوراً تھانے پہنچی۔ اب تھانے میں رحمت شاہ کی بہن اور رحمت شاہ کی دوسری بیوی اور اس کی بیٹی سمینا جسے اس نے قتل کیا تھا، یہ تینوں اکٹھی ہو گئی، بیٹھی ہوئی تھی۔ پولیس نے پھر پوچھا تینوں سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اندر کی بات کیا ہے۔ تو اس کی دوسری بیوی نے رحمت شاہ کی بولا کہ میرا شوہر جو ہے وہ تو لاپتہ ہے، ہم نے تو FIR درج کروائی تھی۔ پولیس نے کہا کہ رحمت شاہ کی بہن نجمہ کا کہنا ہے کہ میرا بھائی لاپتہ نہیں ہے، مجھے مدعی بنائیں، میں آپ کو بات بتاتی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ تو اس بات پر رحمت شاہ کی بیوی کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کی طرف نہ چلا گیا ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کافی دفعہ بغیر بتائے وہاں چلا جاتا ہے۔ رحمت شاہ کی دوسری بیوی کی اس بات سے پولیس کو شک ہوا۔ انہوں نے رحمت شاہ کی بہن نجمہ کی طرف سے بھی ایک FIR درج کر لی جس میں مدعی نجمہ کو بنایا۔ پھر اس کے بعد پولیس کیا کرتی ہے کہ پولیس رحمت شاہ کی پہلی بیوی کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ رحمت شاہ یہاں پر آیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ 15-20 دن گزر گئے، رحمت شاہ نہیں آئے۔ پولیس والوں نے پھر پوچھا کہ بی بی ہمیں سچ بتاؤ۔ وہ کہنے لگی جی نہیں، میرے پاس تو کافی دن ہو گئے، وہ آیا ہی نہیں۔ پھر پولیس نے گاؤں والوں سے پوچھا جو ارد گرد کے لوگ تھے کہ رحمت شاہ کو یہاں پر کسی نے دیکھا، رحمت شاہ کب آیا، یا بتائیں ہمیں لاسٹ ٹائم اس کو کب دیکھا گیا۔ پھر گاؤں والوں نے بھی یہی بتایا کہ نہیں جی، رحمت شاہ کو تو ہم نے کافی ٹائم سے نہیں دیکھا، وہ تو آیا ہی نہیں۔ اس کے بعد پولیس کو شک ہوا کہ کچھ تو معاملہ گڑبڑ ہے، کیونکہ بہن نجمہ کا کہنا تھا کہ میرا بھائی لاپتہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ اور پہلی بیوی نے جب FIR درج کروائی تو اس نے بولا تھا کہ میرا شوہر لاپتہ ہے، اور بیٹی سمینا نے بولا کہ میرا باپ لاپتہ ہے۔ اب دونوں کی باتوں کو اور اس کی پہلی بیوی سے جب بات چیت ہوئی اور گاؤں والوں سے پوچھا گیا تو پولیس کو شک ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کہ اب بات جو ہے تینوں پارٹیز کی ڈفرنٹ تھی۔ پولیس نے بیٹی سمینا، رحمت شاہ کی جو بیٹی ہے سمینا، اور اس کی دوسری بیوی کا CDR ریکارڈ نکلوایا۔ اس کی بیٹی سمینا رحمت شاہ کی وہ کنٹینیو ایک لڑکے سے باتیں کر رہی تھی، ڈیلی کی تقریباً 15-20 کالز CDR میں آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ نمبر نکالا اور اس نمبر کو ٹریس کی لوکیشن اس کے ذریعے، اور وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ایک عابد شاہ نامی فرد کو جو ہے اس بندے کو گرفتار کیا اور اسے لے کر تھانے آ گیا اور اس سے پوچھ تاچھ کی کہ ہاں بھائی، یہ رحمت شاہ کی بیٹی سمینا کے ساتھ تمہاری کیا بات ہے؟ اتنی کالز دن میں 15-16 کبھی 20-20 کالز جو ہیں تم لوگوں کی آپس میں آ رہی جا رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ عابد شاہ جو اس لڑکی کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے وہ ساری بات کھل کے بتا دیتا ہے۔ پھر پولیس کا طریقہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیسے بات چیت کرتے ہیں۔ وہ ساری بات بتا دیتا ہے کہ میں اور رحمت شاہ کی بیٹی سمینا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن رحمت شاہ مجھ سے شادی نہیں اپنی بیٹی کی کر رہا تھا، اور ہم نے رحمت شاہ کو قتل کیا تینوں نے، یعنی کہ رحمت شاہ کی دوسری بیوی کا نام اور اس کی بیٹی سمینا کا اس ملزم عابد شاہ نے بتایا، جو کہ اس کی بیٹی سمینا کا بوائے فرینڈ تھا، کہ ہم تینوں نے مل کر اسے قتل کیا اور ایک کمرے میں نے کھڈا کھودا اور اس کے اندر اس کی لاش پھینک دی اور اوپر مٹی ڈالی اور پلستر کر دیا۔ پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چلو، کہاں پر تم نے لاش دفنائی ہے؟ ساری بات کر اسے بتا دی تھی، لیکن پولیس والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پولیس والوں نے کہا کہ نہیں، پھر سے بتاؤ واقعی یہ بات ٹھیک ہے، وہیں پر لاش ہے؟ اس نے کہا جی ہاں جی۔ پولیس نے کہا چلو ہمارے ساتھ، ہم نشاندہی کر لیتے ہیں ابھی۔ پولیس اس کی رحمت شاہ کی بیٹی سمینا کے بوائے فرینڈ عابد شاہ کو لے کر ان کے گھر گئی، رحمت شاہ کے، جہاں پر اس نے نشاندہی کی تھی کہ یہاں پر جی وہ رحمت شاہ کی لاش جو ہے کھڈا کھود کر میں نے گاڑ دی تھی، دفنا دی تھی، پلستر کر دیا۔
خیر وہاں پر کھدائی شروع ہو جاتی ہے. جب کھودتے ہیں تو لاش واقعی وہیں پر موجود ہوتی ہے. رحمت شاہ کی لاش کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے اور بہت زیادہ بدبو بھی پھیل گئی ہوتی ہے. خیر وہ لاش کو نکالتے ہیں. اس کے بعد وہ رحمت شاہ کی بیٹی سمینہ اور اس کی ماں وہ بھی اسی گھر میں موجود ہوتی ہے. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا سمینہ؟ وہ تو تمہارا سگا باپ تھا, اس نے تمہیں پالا, تم نے کیوں اس کو قتل کیا؟ پھر سمینہ زور سے چیخی چلائی اور رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میرا باپ میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا. میری ماں میرے ننیال گئی تھی فوٹکی پر 3-4 دن کے لیے, تو میرا باپ مجھے نشے کی گولیاں دیتا اور میرے ساتھ بدفعلی کرتا, زیادتی کرتا تھا. اور میں نے جب اپنے باپ کو بتایا کہ میں عابد شاہ کو پسند کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں, تو میرے باپ نے اس بات پر مجھے مارا, مجھے برا بھلا کہا اور کہا کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی اور میں تم سے بچہ پیدا کروں گی. پولیس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی, تمہیں ترس نہیں آیا, تم نے اپنے باپ کی جو ہے لاش تم نے مطلب کیسے اس کو مارا, کتنا بڑا تمہارا دل ہے کہ تم نے اس کو دفن کر دیا. اس نے پھر چلا کر زور سے اور جوش سے, مطلب جتنا اس میں غصہ, درد و تکلیف تھی نا, وہ اتنے جوش سے غصے سے بولی, کہنے لگی جب میرا باپ مجھے نشے کی گولیاں دیتا تو کیا اس کو مجھ پر ترس آتا؟ جب میرا باپ میرے ساتھ زیادتی کرتا تو کیا میرے باپ کو ترس آیا؟ جب میرے باپ نے کہا کہ میں تم سے نکاح کروں گا, تم سے بچہ پیدا کروں گا, تب میرے باپ کو ترس آیا. جب اسے نہیں آیا تو پھر مجھے کیوں آئے گا اسے قتل کرتے ہوئے؟ بیٹی نے جب یہ کہا تو پولیس والے اور جو اس وقت لوگ موجود تھے, ارد گرد لوگ تھے جمع گاؤں کے, وہ سب ہکے بکے ہو گئے, سب دنگ ہو گئے, سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے. حیران اور پریشان ہو گئے. پھر جب CDR کا ریکارڈ نکلوایا, وہاں سے کچھ ریکارڈنگز وغیرہ بھی انہوں نے سنی تھی کہ جس میں پلاننگ کر رہے تھے, جس میں سمینہ جو ہے اس کو بتا رہی تھی عابد شاہ کو کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. یہ ساری چیزیں تو کنفرم ہو گیا کہ یہ بات حقیقت ہے, اور سمینہ نے جو بات کہی یہ بالکل درست کہی. خیر بڑا دکھ ہوا اس واقعے کو سن کر. بس سنتے جائیے اور شرماتے جائیے کہ باپ ایک مقدس رشتہ ہے. ایک بیٹی کے لیے باپ جو ہے, کیا بولوں کہ بیٹی محفوظ سمجھتی ہے اپنے آپ کو باپ کے ساتھ. اس کو پتہ ہے کہ باپ میرا محافظ ہے, یہ میرا تحفظ کرے گا, یہ میری حفاظت کرے گا, یہ میری عزت, مال, جان, ابرو کا ٹھیکیدار ہے. اس نے کرنی کیونکہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہی ایسا ہے. لیکن اس واقعے سے جو ہے بڑا دکھ ہوا کہ باپ نے کیا کیا. اور بیٹی نے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے, مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے, مجھے کوئی دکھ نہیں ہے, مجھے کوئی شرم نہیں. میں نے جو کیا میں نے اچھا کیا. میں نے اپنے باپ کو قتل کیا, میں نے بہت اچھا کیا, اور مجھے اس بات کا کوئی پچھتاوا نہیں, کوئی غم, کوئی رنج نہیں ہے مجھے اس بات کا. اب آپ نے مجھے ضرور بتانا ناظرین کامنٹس میں کہ کیا یہ قتل ٹھیک ہے یا غلط ہے. ویسے تو قتل غلط ہے, غیر قانونی ہے, گناہ ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, کیا سزا ملنی چاہیے تھی اگر بیٹی اس کو قتل نہ کرتی. کبھی نہ کبھی تو باپ نے پھر بھی چھوٹ کے آ ہی جانا تھا. زیادہ تر ایسے کیسز میں سزائے موت تو ہوتی نہیں, لیکن باپ نے جو اس مقدس رشتے کو پامال کیا, ایک بیٹی کا اعتبار توڑا, اس کی عزت خراب کی, تو کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا, یا اس کو پھانسی دینی چاہیے تھی, یا اس کو چند سال عمر قید سزا؟ آپ نے ضرور بتانا. اسی کے ساتھ ہمارا پرویز کو اجازت دیں. خدا حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل عام عوام.